हुकूमत पाकिस्तान उसको पूरा करके दे। और ये जो चर्च जो उनका नुकसान हुआ है उनको बहाल किया जाए और फिर वजीर आजम पाकिस्तान खुद वहां तशरीफ लाए ताकि दुनिया को हम बताएं कि ये जो वहशत और दहशत है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मोहतरम बिशप साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। ये नाम बता। आर्च बिशप डॉक्टर सेबेस्टियन शाह साहब, आर्च बिशप। मैं सबसे पहले अपने भाई इलामा ताहिर महमूद अशरफी और इलामा जुबैर साहब का और सारे लोगों का जो हमारे साथ आए हैं, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस दुख में, इस तकलीफ में हमारे साथ खड़े हैं। ये इस वक्त काफ़ी दुख की बात है, मसीही तकलीफ में है, परेशानी में है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि 14 अगस्त यानी 2 दिन पहले सबने वहाँ पर सारे मुल्क में 14 अगस्त मनाया गया और झंडे अभी भी किसी जगहों पर झंडे भी लगे हुए और सब ने तराने यही गाए कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो इस किस्म के वाक़े ने इतना खौफ पैदा किया, जिस तरह से भाई बता रहे थे कि बच्चे घरों को छोड़कर भागते। ये सुबह सवेरे मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि ये तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब, कल 6 बजे से ही ये परेशानी, दौड़ भाग दौड़, घरों को छोड़कर जाना ये शुरू हो चुका और वजह ये बताई गई कि किसी शख्स ने कुरान पाक को जलाया और वहाँ पर अपने नाम भी लिखे हुए। मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई एक खास प्लानिंग की गई है, वरना पाकिस्तान में रहने वाला हर मसीही बच्चा हो या बड़ा, उसे तालीम शुरू से ही दी जाती है, क्योंकि हम 96% मुसलमान भाई बहनों के दरमियान रहते हैं और मसीही टोटल मिलाकर कोई 2% हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में जितने भी आप देखें, हमारे कोई गांव हो, शहर हो, कोई भी बस्ती हो, उसमें अगर 100 के करीब मुस्लिम खानदान हैं तो वहाँ पर 5 या 6 मसीही हैं। तो उनकी आपस में बनती इसलिए इकट्ठे रह रहे, तो बनती भी आपस में, कोई मसला भी नहीं, एक दूसरे के लेना देना भी है, एक दूसरों के घरों में जाकर खाना भी खाते हैं, शादी ब्याहों में भी शरीक होते हैं। तो सबको पता है। फिर हर मसीही को ये पता है कि कुरान पाक में 20 से ज़्यादा दफ़ा यीशु मसीह का नाम दिया गया है, 20 से ज़्यादा। फिर ये भी हर एक को पता है कि एक पूरी सूरत मुकस्सा मरियम के नाम। फिर ये भी पता है कि अल इमरान, सूरत अल इमरान के अंदर भी सारा क्रिसमस का वाक़या भी है, पैदाइश का वाक़या भी है, सबको पता। इसलिए कोई भी मसीही कुरान पाक को जलाना, तो क्या कुरान पाक के बारे में कुछ कहना भी वो गवारा नहीं कर सकता, ये सोच नहीं सकता। फिर एक आप ये देखें कि अगर किसी ने कुरान पाक जलाया, वहाँ लिखा गया, वहाँ सुना है कि वहाँ किसने लिखा था कि मेरा नाम ये है, और मैं कल से सोच रहा हूँ कि अगर कोई भी जीव लक्कल शख्स हो और वो ये सोचे कि कोई इस तरह का काम करे और उसे पता है कि मुल्क में कानून 295 ABC मौजूद है, उसे ये भी पता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कुरान पाक से प्यार है, अकीदत है, इश्क है, इसकी कोई इंतहा नहीं, वो जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। तो इस तरह मैं सोचता हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसा करे, उसको पता है कि मुझे तो जिंदा ही जमीन खा जाए अगर मैं यहां पर ऐसा करूं, या उस्मान उठा ले तो कर ही नहीं सकता जब तक कोई खास प्लानिंग ना हो। लोगों के अपनी जाती रंजिशें हैं, पैसों का लेना देना है, कई चीजें हैं, मिक्स हैं। तो इस वजह से जिसने भी किया है ये इंतशार फैलाने के लिए किया। तो सबसे पहले मैं भी अपने सब भाइयों के साथ मिलकर कुरान पाक के जलाए जाने पर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और इसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं, मजम्मत भी करते हैं। दूसरी बात यह है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि हमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से भी काम लेना चाहिए।
کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح یہ ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی بجائے یہ کہ ایک دم مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر بس ایک دم دھاوا بول دیا ایک دم، اور لوگ جو تھے بہت سارے لوگ وہ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ان مسلم بھائیوں کا بھی بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسیحیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لوگ کئی لاہور آ کر انہوں نے مطلب ایسا بھاگے ہیں، لاہور آ کر انہوں نے سانس لیا، اور بھی کچھ کھیتوں میں بھاگ گئے، پورا دن ہی ادھر ادھر چھپتے رہے، کیونکہ یہ صبح 6 بجے کی بات ہے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ پھر یہ ہے کیونکہ مساجد میں اعلان ہو گیا، تو اس طرح سے کوئی 20 سے زیادہ چرچ لائے گئے وہاں پر اس علاقے میں بستی میں، تو 4-5 ہی چرچ تھے، اس کے ساتھ جو متصل چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اب وہاں پر بھی یہی کام شروع ہوا۔ اب چرچز کو جب جلایا گیا، چرچز میں انجیل مقدس ہے، زبور ہے، توریت ہے، اب کئی وہ جلا دی گئی کتابیں، وہ بھی جلا دی گئی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گرجوں کے اوپر چڑھ کر آپ لوگ کو کہیں دیکھ چکے ہیں، صلیبیں توڑی گئی اور بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ پھر آخر میں قبرستانوں میں جا کر، قبرستان کا نزدیک وہاں جا کر بھی قبروں کو مسمار کیا گیا، وہاں صلیبیں لگی ہوئی تھی۔ تو میں سوچتا ہوں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، جب ہمیں فون آنے شروع ہوئے کہ بشپ صاحب ہمارے لیے کچھ کریں، انہوں نے کچھ نے آپ کا نام لیا کہ بھائی علامہ طاہر رشید کہاں پر ہیں، میں نے کہا ہم رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ڈائریکٹ والوں سے پوچھا، انہوں نے بہت سارے علماء کا نام لیا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ پولیس یہاں پر بالکل ان کی بس میں نہیں ہے بات، وہ اگر کھڑی بھی ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے فوٹو بھی دکھایا کہ دیکھیں پولیس کچھ نہیں کر سکتی، ہجوم اتنا بڑا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے بھی صحیح بات۔ تو ایک بات ہے، میں سوچتا ہوں کہ، اور وہی کسی اور ایک نے فون کیا، کہنے لگے کہ ہم نے صرف سوموار کو ابھی 2 دن پہلے، کیونکہ یہ منگل بدھ کا واقعہ ہے، کہنے لگے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پر یہ ترانے گائے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور یہ بچے جو بھاگ رہے ہیں، خواتین جو گھروں سے چھوڑ کر، اور ان کے سامان اٹھا کر گھروں سے اٹھا کر سڑکوں پر لا کر جلائے گئے۔ یہ جو خوف ہے یہ واقعہ گزر جائے گا۔ ابھی جس طرح سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک کوئی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہی ہو کہ کوئی کمیٹی بنے گی، تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، 15-20 دن تک کوئی آنا جانا رہے گا، کوئی ادھر آئے گا، کوئی ادھر جائے گا، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، گھر بنا دیے جائیں گے۔ لیکن ان بچوں کے ذہن میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوف پیدا ہوا، جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو یہ ظلم ہوا، اس کا خوف ان بچوں کے ذہنوں سے یہ کون نکالا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہی، جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ حملہ مسیحیوں پر ہوا، ریٹیلیشن میں ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہم پاکستان پر ہوا، پوری قوم پر ہوا۔ یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ساکھ پر ہوا ہے۔ بے شمار باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ہر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، یہ سینٹ اینتھنی اسکول ہے جہاں پر، چاہے اس میں کرسچن مسلم ہیں بچے ہیں یا مسلم، یہاں پر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پر تقریباً 95% بچے مسلم ہیں۔ ہم سب کو تربیت دیتے ہیں، سب کو شہری بناتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا تعین آپ نے نہیں کیا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا، آپ ادھر پیدا ہوئے۔ اگر آپ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اسی سرزمین پر محنت کرنی ہے، اسی سرزمین کو شاداب کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر میری خواہش ہوتی کہ میں کہیں پیدا ہوں تو میری اپنی خواہش سے ہوا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ادھر ہی پیدا ہوئے، تو ادھر کی زمین کے لیے پیدا ہوئے، ہم نے ادھر ہی رہنا۔ تو آخر میں میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ، اگر کوئی اب خدا کرے کہ ایسا واقعہ نہ ہو،
لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے تاکہ فرد واحد، اگر یہ شخص نے فرد واحد نے کام کیا تو پوری آبادی کا اس سے کیا قصور؟ پوری آبادی کو تو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ وہاں کا جو فادر ہے، پریسٹ ہے، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب گرجے شہید ہو گئے، اب ان کا کیا قصور؟ وہ تو بلڈنگ ہے۔ تو فرد واحد کا عمل پوری آبادی سے اس کو نتیجے پر نہ اس کو کیا جائے، پوری آبادی کو اس کا جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ خدا سب کو برکت دے اور ہمارے بھائی اس پیار محبت کو اس طرح قائم و دائم رکھے تاکہ ہم اپنے سب نرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کر سکیں، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارے اور پاکستانی کہلوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کرے۔ خدا سب کو اپنی برکات سے مانو۔ میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ کل جمعہ ہے، پورے ملک کے اندر تمام مساجد میں متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سانحہ جڑا والا کی بھرپور مذمت کریں گے، اپنی مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور جن سفاکوں نے ظالموں نے یہ جرم کیا ہے ان کے حوالے سے ہماری متفقہ قراردادیں ہوں گی کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے۔ انشاءاللہ پرسوں مسلم مسیحی قائدین سارے جڑا والا جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں یکجہتی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔